الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی مسرت اور اعزاز کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج آپ حضرات کے ساتھ مل بیٹھنے اور ملاقات کا شرف عطا فرمایا. دو مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اسلام کے رشتے سے ملتے ہیں تو ان کے دلوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ حب فی اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر وہ محبت ہے. لہذا جو مسلمانوں کا آپس میں مل جانا اور مل بیٹھنا یہ بذات خود ایک نعمت ہے اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثواب کی امید ہے. ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ، جس کو ہم اردو میں صدقہ کہتے ہیں تو عام طور سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیریٹی میں کچھ پیسے دے دیے جائیں، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ صرف یہ نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں بھی صدقہ ہے. ان میں سے ایک چیز کا بیان آپ نے فرمایا کہ ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ اپنے کسی بھائی سے مسکراتے ہوئے اور بشاشت کے ساتھ مل لینا، بشاش چہرے کے ساتھ کسی مسلمان کسی بھائی سے یہ فرمایا مل لینا، یہ بھی صدقہ ہے.
تو اس لیے ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے مل جانا اور ملاقات کر لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی طرف سے اس پر بھی ثواب کی انشاءاللہ امید ہے۔ لیکن اگر یہ ملاقات اور یہ مل بیٹھنا کسی بڑے مقصد کے تحت ہو اور پیش نظر یہ ہو کہ اس مقصد کی اہمیت کو ہم آپس میں سمجھیں اور اس مقصد کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ دوہرا ثواب بن جاتا ہے۔ تو آج کی مجلس جیسا کہ مجھے بتایا گیا، الحمدللہ اس کی تقریب یہ ہے کہ ایک کوونٹری کے شہر میں الحمدللہ ایک اسکول قائم ہونے والا ہے اور اس کے لیے الحمدللہ ابتدائی منظوری بھی حاصل کی جا چکی ہے، اور اس طرح کے اسکول الحمدللہ ملک کے مختلف حصوں میں قائم ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس موقع کی مناسبت سے موضوع جو مجھے بتایا گیا آج کی مجلس کا، وہ تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت کی اہمیت ہے، اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ تو پہلے تو میں ان حضرات کو جو یہ تعلیمی ادارے ملک کے مختلف حصوں میں قائم کر رہے ہیں ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جد و جہد میں برکت عطا فرمائے اور اس کو نافع بنائے۔ اور پھر جہاں تک تعلیم و تربیت کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کے لیے میرے عزیز بھائی مولانا یوسف صاحب نے اپنے تعارفی کلمات میں جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی تھیں وہی میں نے بھی تلاوت کی ہیں، کیونکہ ہمارے لحاظ سے تعلیم و تربیت کا سارا پس منظر ان آیتوں کے اندر موجود ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عطا کیے جانے سے پہلے اپنے ماحول کی غلط کاریوں سے بیزار تھے، اور اسی بیزاری کے عالم میں آپ تنہائی میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ حدیث میں اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ حبب الیہ الخلا، یعنی آپ کو خلوت محبوب ہو گئی تھی۔ خلوت یعنی تنہائی، کہ مجھے کسی طرح تنہائی کا موقع ملے۔ جس ماحول میں آپ تشریف لائے وہ ماحول بھرا ہوا تھا بدکاریوں سے، ظلمتوں سے، اندھیریوں سے۔ اس ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل سلیم عطا فرمائی، جو فکر مستقیم عطا فرمائی، اس کی وجہ سے آپ ماحول کی ان تاریکیوں سے بیدار ہو کر تنہائی میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تنہائی کے لیے بھی غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ جو حضرات وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا، زیارت کی ہوگی کہ کتنی بلند پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور وہاں مدت تک قیام فرماتے۔ یہ بھی حضرات علماء کرام نے اس واقعے کے تحت یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہے کہ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، آپ کو نماز کا علم نہیں دیا گیا تھا، اور جو عبادت کے دوسرے طریقے ہیں ان کا بھی اس وقت تک بظاہر وجود نہیں تھا۔ تو عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کیا طریقہ تھا جس کے تحت آپ وہاں پر عبادت کرتے ہیں؟
اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ آپ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر تب مراقبہ فرماتے تھے. اور ہو سکتا ہے کہ اسی مراقبے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر سجود بھی ہوتے ہوں. لیکن اسی حالت میں جب کہ آپ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مراقبہ فرما رہے ہیں، اسی وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے انتخاب فرمایا کہ آپ کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو سینے سے لگائے اور فرمایا کہ اقرا، پڑھو. سب سے پہلا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا، پڑھو. آپ نے جواب میں فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ ساری دنیا کے علوم آپ کی ذات کے اندر جمع فرما دیے تھے، لیکن لکھنے پڑھنے کے فن سے آپ کو دانستہ ایک حکمت کے تحت آپ کو بے خبر رکھا، جس کو امی کہتے ہیں. وہ اس لیے تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات ظاہر ہو کہ ایک امی جس نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا نہیں سیکھا، اس کی زبان مبارک پر ایسے علوم جاری ہو رہے ہیں کہ جس کے آگے ساری کائنات کے علوم گرد. وہ کسی شاعر نے کہا کہ امی اور مقتدان عالم، کہ آپ ایک امی تھے لیکن ساری دنیا کے علوم، اولین و آخرین کے علوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے تھے. تو چونکہ آپ امی تھے اس لیے آپ نے جواب میں فرمایا کہ ما انا بقاری. جبریل امین علیہ السلام نے دوبارہ سینے سے لگایا اور فرمایا، اتنے زور سے سینہ بیچا کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہونے لگی. پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا. پھر تیسری مرتبہ یہی ہوا اور پھر اس مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس پروردگار کا نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک بندھے ہوئے خون سے. اقرا، دوبارہ حکم دیا پڑھو. وربک الاکرم، تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم عطا فرمایا کہ جو وہ پہلے نہیں جان سکتا. یہ ہے 5 آیتیں جو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ پہلا حکم ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے آ رہا ہے جبریل امین کے ذریعے علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری انسانیت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. اقرا، پڑھو. یہ حکم پوری انسانیت کو سب سے پہلے عطا کیا. یعنی پہلا جو حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو، یہ حکم نہیں کہ روزہ رکھو، یہ حکم نہیں کہ زکات دو، یہ حکم نہیں کہ حج کرو، بلکہ سب سے پہلا حکم یہ آ رہا ہے کہ اقرا، پڑھو. جس سے معلوم ہوا، جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے وجود میں آنے کے بعد اور ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ اس کے دل میں جو عائد ہوتا ہے وہ پڑھنے کا فریضہ ہے کہ وہ پڑھے. اور ایک عجیب
انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خطاب فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ ماں انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہوں، کیسے پڑھو؟ اس کا جواب دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، یعنی ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ کہ ٹھیک ہے تم پڑھے ہوئے نہیں ہو، تم لکھنا نہیں جانتے، تم پڑھنا نہیں جانتے، ہم نے ہی تمہیں امی بنایا، لیکن یہ آخر انسان کو جو علم عطا ہوتا ہے، اس وقت جو ہمیں آپ کو اگر علم ملتا ہے تو کتاب پڑھنے سے ملتا ہے، قلم کے ذریعے لکھنے سے ملتا ہے، یہ کیسے، یہ علم کا ذریعہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یعنی ہم کوئی چیز جب کسی سے سن کر علم حاصل کرتے ہیں تو یہ آخر کس طرح ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور زبان کے اوپر وہ الفاظ جاری کیے جو دوسرے کی سمجھ میں آنے والے ہوں، اور پھر دوسرا اس کو جو سمجھ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ذہن سے، دماغ سے، عقل سے سوچ کر اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے یہ علم عطا کیا جا رہا ہے۔ یا اگر فرض کرو کہ پڑھ کر، کتاب پڑھ کر کوئی علم حاصل ہوتا ہے تو کتاب کس طرح علم دیتی ہے؟ یہ حروف کہ بھائی الف یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ تا ہے، یہ اے بی سی ڈی ہے، یہ جتنے حروف ہیں یہ کسی خاص مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کس نے اس کو، کیا کوئی عالمی کانفرنس ہوئی تھی، کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، یا کوئی معاہدہ سوشل کانٹیکٹ ہوا تھا پورے انسانوں نے مل کر کہ بھائی ہم یہ زبان اختیار کرتے ہیں اور صرف کے یہ معنی ہوں گے، صرف کے یہ معنی ہوں گے، اس کو اس طرح سمجھایا جائے گا؟ کس طرح زبانیں پیدا ہوں، کس طرح ان کو علم کا ذریعہ بنایا گیا؟ ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف کرنی ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ کیا کبھی ایسا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کیا انہوں نے کوئی کانفرنس بلائی تھی؟ انٹرنیشنل کانفرنس اور سوشل کانٹیکٹ کوئی کیا گیا تھا کہ جس کے نتیجے میں کوئی یہ بتایا جائے کہ بھائی فلاں زبان بولی جائے گی، اس میں علم ہوں گے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اس نے رفتہ رفتہ زبانوں کی شکل اختیار کی، حروف کی شکل اختیار کی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو علم حاصل ہونے لگا۔ تو جو کتاب سے علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، جو سن کر حاصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، جو اور کسی ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو ذریعہ علم کا بنا سکتے ہیں اور زبان کو علم کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اور کان کو علم کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، تو اگر وہ بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے اگر علم عطا کر دیں تو کیا تعجب کی بات؟ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو سفر کے دوران ایک جگہ قیام ہوا تو ایک صاحب سے جو جدید تعلیم یافتہ ماڈرن قسم کے صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ہم نے قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو انسان کے ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے۔ قرآن شریف کہتا ہے یوم تشہد السنتہم، کہ جب ان کی زبانیں، ان کے اعضاء، ان کی کھالیں، وہ بھی بول کر گواہی دیں گی کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو یہ جو ہاتھ پاؤں بول رہے ہیں، یہ ہاتھ پاؤں بغیر زبان کے کیسے بول رہے ہیں؟ ان میں کوئی زبان تو ہے نہ، ہاتھ میں زبان، نہ پاؤں میں زبان، نہ کھال میں زبان، تو بغیر زبان کے کیسے بولیں گے؟ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی؟
یعنی اگر ہر چیز کے بولنے کے لیے زبان ہی ضروری ہے تو پھر زبان کے کو بھی کوئی زبان چاہیے، وحیوں کا ضرورت لازم آ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں تو زبان اس وجہ سے بولتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت پیدا کر دی ہے بولنے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس سے صلاحیت نکال دے تو وہ بھی گونگی، اور وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہاتھ میں پیدا کر دے تو وہ بھی زبان کا کام کر دے گا، اور پاؤں میں پیدا کر دے تو وہ بھی زبان کا کام کرنے لگے گا۔ تو علم کے جتنے بھی ذریعے ہیں، وہ چاہے لکھنا ہو چاہے پڑھنا ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ذریعے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو ماں انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس کا جواب ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، یعنی جس پروردگار نے قلم کو اور کتاب کو اور تعلیم اور تعلم کو ذریعہ بنایا تھا تمہیں علم انسان کو علم دینے کا، وہ بھی تو اسی نے بنایا تھا، اور اگر وہ چاہے تو اس واسطے کے بغیر لکھے پڑھے بغیر علم عطا کر دے، تو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور ایک نظیر اس کی بتا دی کہ انسان جو ہے نا اس وقت کہتے ہیں کسی انسان کو جب اس کے اندر جان ہو، اس کے اندر وہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہو، وہ اس کے اندر روح ہو، اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہو، تب انسان بنتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون سے، خلق الانسان من خلق، وہ جمع ہوا خون نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، نہ اس کے اندر حرکت ہے نہ اس کے اندر ارادہ ہے نہ اس کے اندر کوئی قدرت ہے نہ کوئی طاقت ہے، اسی کو ہم نے ڈیولپ کر کے اس کو انسان بنا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے اس کو ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک اور ہی مخلوق بن کے پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہم نے کیا نا، ایک ایسی چیز سے کیا جس میں جان نہیں تھی، جس میں روح نہیں تھی، جس میں کوئی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، وہ ہم نے تو اس کو انسان بنایا۔ تو اگر ہم علم تمہیں عطا کر دیں اور تمہیں پڑھنے کی صلاحیت عطا کر دیں بغیر کتاب کے، بغیر قلم کے، بغیر لکھنے پڑھنے کے جاننے کے، تو اس کو کیا تعجب کی بات؟ خلق الانسان من علق، اقرأ، اب دوبارہ کہ پڑھو، وربک الاکرم، اور تمہارا پالنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس نے علم الانسان ما لم یعلم، اسی نے تو انسان کو سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ تو جب وہ انسانوں کو دوسرے طریقے سے سکھا سکتا ہے تو آپ کو براہ راست کسی واسطے کے بغیر علم عطا کروا سکتا ہے۔ یہ آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ تو اس میں ایک تو علم کی اہمیت کہ سارے دوسرے احکام سے پہلے حکم یہ آ رہا ہے کہ پڑھو، اور وہ پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنا براہ راست وحی کے ذریعے ہو رہا تھا۔ ہمیں آپ کو کتاب کی حاجت ہے، ہمیں آپ کو قلم کی حاجت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم دی ہے۔ تو تعلیم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی اہمیت اس میں بتا دی۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی جو فوقیت عطا فرمائی، یہاں تک کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم، یہ فوقیت کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ فوقیت حاصل ہوئی علم سے۔ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ یہاں ذرا سمجھنے کی بات ہے
ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، اگر سچ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں نا، ان فرشتوں کو علم کی حاجت نہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے کارندے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ خود بخود کرتے ہیں۔ ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کو سردی لگتی ہے، نہ ان کو گرمی لگتی ہے، نہ ان کو کوئی اور خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے کارندے ہیں، لہذا ان کو علم کی ضرورت بھی نہیں۔ جو حکم آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وارد فرمایا اور انہوں نے اس کو تعمیل کرنی شروع کر دی، اس کے خلاف کا تصور ہی نہیں۔ آدم کو جو پیدا کیا، آدمی کو، انسان کو جو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو، وہ کیوں، جب وہ کہہ رہے ہیں فرشتے کہ یا اللہ یہ کیا آپ ایسے شخص کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو پتہ نہیں زمین میں جا کے فساد مچائے گا، خونریزیاں کرے گا، ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح میں تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا فرمایا جاتا ہے کہ عالم مالا تعلم، تم نہیں جانتے میں کیوں پیدا کر رہا ہوں اس بندے کو، کیوں پیدا کر رہا ہوں؟ اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ اس کو میں علم دوں گا، علم کے ذرائع عطا کروں گا۔ علم کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ کسی شخص کو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں دو قسم کے دائیں پیدا ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ جب علم آتا ہے تو علم کسی احتیاج کی وجہ سے آتا ہے اور اس کے نتیجے میں مختلف دائیں پیدا ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ مثلا بھوک لگی، اب یہ علم جب تک نہ ہو کہ بھوک کیسے مٹائی جاتی ہے تو آدمی بھوک نہیں مٹا سکتا، تو وہ اس بھوک مٹانے کے ذریعے طریقے اس کو سکھائے گئے ہیں۔ علامہ آدم علیہ اللہ میں یہ داخل کہ اس کو بھوک مٹانے کے طریقے، اب اس میں اچھے طریقے بھی ہیں اور برے طریقے بھی ہیں، حلال بھی ہے حرام بھی ہے، جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ علم دے دیا کہ دیکھو بھوک مٹانے کا ایک طریقہ یہ ہے کیا کہ رشوت لو، لوگوں کو دھوکہ دو، دھوکہ دے کر پیسے حاصل کرو، اور ایک مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ حلال تجارت کرو، حلال تجارت کے ذریعے مال حاصل کرو، اس کے ذریعے بھوک مٹاؤ۔ دونوں راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے، ہم نے علم دے دیا ان دونوں کا۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ آیا ان میں سے حلال راستے کو اختیار کرتے ہو یا حرام کو اختیار کرتے ہو، جائز کو کرتے ہو یا ناجائز کو کرتے ہو، اچھے کو کرتے ہو یا برے کو کرتے ہو۔ تو علم جب آتا ہے تو اس کے ساتھ دونوں چیزیں آتی ہیں، اچھی چیز کی طرف بھی اور بری چیز بھی، دونوں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں چیزیں ایک ساتھ۔ تو اب یہ اس بندے کا امتحان ہے کہ باوجود کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کے دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اور یہ جانتا بھی ہے کہ بھوک مٹانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اور بھوک مٹانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، لیکن یہ اس کو چھوڑتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے تو فرشتے سے آگے نکل جاتا ہے۔ کسی فرشتے کے اندر اپنی جنسی خواہشات، سیکسول ڈیزائر اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اور انسان کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتوں کے اندر پیدا ہوتی ہی نہیں، لہذا اس کا علم بھی ان کو نہیں، اور علم انسان کو دیا گیا کہ یہ اس خواہشات کو پورا کرنے کے یہ طریقے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ یہاں آ کر امتحان ہوتا ہے کہ آیا یہ آدمی جائز اختیار کرتا ہے یا ناجائز اختیار کرتا ہے۔ تو اب جب وہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ زلیخا نے
کمرے کے اندر تالے ڈال دیے اور بھرپور جوانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، بھرپور جوان، خواہشات بھی ہیں اور دل میں جذبات بھی ہیں. ایک نوجوان کی طرف سے دعوت مل رہی ہے، دروازے بند ہیں تو دیکھنے والا نہیں ہے. اس وقت میں جب یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ انہ ربی احسن مثوایا، یہ میرا پروردگار ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اس کی نافرمانی کر کے یہ کام نہیں کروں گا. جب یہ کرتا ہے انسان تو فرشتوں سے کہیں آگے بڑھ کرے گا، کیونکہ فرشتے کے اندر وہ خواہش ہی نہیں تھی. اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انسان کے لیے مسئلہ تھا، تو وہاں اس کو فرشتوں سے آگے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو علم جو آتا ہے وہ علم اچھائی لے کر بھی آتا ہے، برائی لے کر بھی آتا ہے، لیکن اب کام ہوتا ہے تربیت کا، کہ انسان کو صرف علم نہ دیا جائے بلکہ تربیت بھی دی جائے اس بات کی کہ دیکھو علم تو حاصل کر لیا تم نے، لیکن یہ علم اس وقت تک تمہارے لیے کارآمد نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو صحیح استعمال نہ کرو. اگر غلط استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہلاکت کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. تو اس طرح علم اور تربیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نکھی ہیں. اگر علم ہو اور تربیت نہ ہو تو وہی علم انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، وہی علم انسان کو بدکاریوں کی طرف لے جائے گا، انسان کو ظلم اور تشدد کی طرف لے جائے گا. اور اگر تربیت ہو تو پھر وہ علم ایک زینت ہے، ایک پھول ہے، اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، اس کے ذریعے انسانیت کی دنیا میں امن و امان کے پھول کھلتے ہیں اگر تربیت صحیح ہو جائے. اسی لیے جب یہ فرمایا کہ اقرا تو حوالہ کیا جائے بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے، پالنے والے کے نام سے. تربیت نکلا ہے کہاں سے؟ رب جو ہے نا یہ تربیت کرنے والے کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنا براہ راست نام نہیں لیا بسم اللہ الذی خلق، اور کوئی نام نہیں لیا، بلکہ بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کی طرف سے جس نے پیدا کیا. اشارہ فرما دیا کہ اقرا کے ساتھ اور علم حاصل کرنے کے ساتھ تمہیں تربیت کی بھی ضرورت ہوگی، اور تربیت کے بغیر وہ علم تمہارا بیکار ہو جائے گا. وہ علم حقیقت میں وہ انسان کے کام کا نہیں جس کے ساتھ انسان کی اخلاقی اور اعمال کی تربیت نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ کتنے علوم انسان حاصل کر لے اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے، لیکن اگر تربیت نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں وہی علم انسان کو گمراہی کے غاروں میں لے جا کر نکلے. آج دنیا ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہے، ستاروں تک پہنچنے کی فکر ہے، اور پہنچ رہے ہیں انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن اس کے باوجود جب اس علم کو استعمال کرنے کا وقت آتا ہے تو اس علم کو استعمال کرنے کے نتیجے میں دنیا کو جہنم بنایا جاتا ہے. اسی دنیا جہنم بنایا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اقبال لہم کہتے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. زندگی اسی طرح، اس میں ظلم و ستم اسی طرح جاری ہے، اس میں بدامنی اسی طرح ہو رہی ہے، اس میں فقر و افلاس ساری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اس میں خدا جانے کتنے فتنے پیدا ہیں. وہی لوگ جنہوں نے سائنس کے
مختلف تجربات کر کر کے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جنہوں نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا، جنہوں نے آسمان پر کمندیں ڈال دی، لیکن جب یہ مسئلہ آیا کہ سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے تو اس مسئلے کے اندر جا کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہالت کی اور ضلالت کی انتہا کو انسان پہنچ جائے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ علم تو ہے لیکن تربیت، علم ہے لیکن علم کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں، اس کا طریقہ نہیں۔ ورنہ علم تو اصل میں یہ چاہے ہم نے بانٹ رکھا ہے جو یہ علم دین کا ہے، یہ دنیا کا ہے، لیکن دونوں قسم کے علوم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ سر سید مرحوم نے کہیں اپنے کسی مقالے میں لکھا ہے، اگرچہ ان کے دین عقائد اللہ جانے کیسے تھے، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی حکمت کی لکھی ہے۔ وہ فرماتے تھے وہ یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا موجد یعنی انوینٹر، سب سے بڑا موجد وہ ہے جس نے پہیا ایجاد کیا، پہیا جس نے سب سے پہلے ایجاد کیا، سب سے بڑا موجد وہ ہے۔ اس لیے کہ بعد میں جتنی مشینری پیدا ہوئی ہے اس میں سے ہر مشینری کو پہیے کی ضرورت ہے، کوئی مشینری پہیے کے بغیر چل نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ پہیا وہ چیز ہے جو حرکت مستقیمہ کو حرکت مستدیرہ میں تبدیل کرتا ہے، یعنی سیدھی چال کو وہ گول چال کے اندر تبدیل کرنے والا پہیا ہے۔ تو آپ ذرا نظر ڈالو، صرف ایک تو سواریاں ہیں جن میں پہیا استعمال ہوتا ہے، کون سی سواری ایسی ہے جو بغیر پہیے کی چلتی ہو؟ لیکن جتنی مشینیں ہیں کوئی مشین پہیے کے بغیر نہیں چل سکتی، سمجھا؟ ہر ایک کے اندر پہیا موجود ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو پہیا چاہیے اس کو۔ تو جس شخص نے سب سے پہلے پہیا ایجاد کیا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا موجد تھا، یہ سر سید نے کہا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کسی جگہ کہ پہیے کے موجد حضرت آدم علیہ السلام، پہیا ایجاد کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ اب وہ پہیا انہوں نے کیسے ایجاد کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا پہیا ایجاد کر، اور جب دنیا میں آئے تھے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ آباد کاری کے پیغمبر تھے، یعنی دنیا آباد کرنی تھی اللہ تعالیٰ کو، تو آباد کاری کا کام ان سے لیا گیا۔ تو ان کو سب سے پہلے یہ پہیا بتایا گیا، اور یہ طب جو ہے میڈیکل سائنس، اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے فرمایا کہ سب سے پہلے طب کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا کہ فلاں جڑی بوٹی فلاں کام آتی ہے، فلاں بیماری کو فلاں میں پیدا کرے گی، فلاں میں اس کا نقصان ہو، یہ علم حضرت آدم علیہ السلام۔ تو علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، وہ چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، دونوں علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہیں۔ سارے علوم کا سر چشمہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، علم اسی کا ہے، علم اسی کا ہے، اسی کا کچھ حصہ انسانوں کو عطا کر دیا جاتا ہے، چاہے دین کی صورت میں ہو چاہے دنیا کی صورت میں ہو۔ لیکن یہ علم جب پہنچتا ہے وحی الہی کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں، پیغمبروں کی ہدایات کی روشنی میں، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، لیکن جب پیغمبروں کی ہدایات کی روشنی میں پہنچتا ہے تو وہ علم انسان کو اچھے برے کی تمیز بھی عطا کرتا ہے، وہ تربیت بھی کرتا ہے، اور اس تربیت کے ذریعے انسان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام میرے لیے بہتر اور فلاں کام میرے لیے ناجائز ہے، برا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا تو ساتھ ہی ہمارے ذمے ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ تم خود پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری طرف حکم یہ ہے
کہ تمہارے اوپر ذمہ داری صرف تمہاری اپنی نہیں ہے، تمہاری اولاد، تمہاری ذریت، تمہاری آنے والی نسلیں، ان سب کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور انسان کی ایک بڑی بہترین صفت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احقاف میں بیان فرمائی کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ کیا جب آدمی 40 سال کو پہنچا، 40 سال کی عمر کو، تو اپنے پروردگار سے کیا دعا کرتا ہے کہ رب اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرمائیے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ آپ نے مجھ پر جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں میں اس کا شکر ادا کروں، وعلی والدی، اور میرے والدین کے اوپر جو آپ نے نعمتیں نازل فرمائی اس پر بھی میں شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضاه، اور ایسا عمل نیک ایسا عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہے، اعمل صالحا ترضاه، نیک عمل کرو، لیکن نیک عمل بھی ہر ایک نیک عمل نہیں، وہ نیک عمل جو آپ کو پسند ہو، عمل صالحا ترضاه۔ پھر کیا کہتے ہیں، وہ اصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرمائے، انی تبت الیک۔ تو ایک معیاری انسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کی خواہش کیا ہے کہ میں خود وہ عمل کروں جو نیک ہو، اصل نیک ہی نہ ہو بلکہ آپ کا پسندیدہ ہو، اور دوسرے یہ کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری اولاد کی بھی اصلاح ہو۔ یہ ہے ایک معیار انسان کا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ تو یہ جگہ جگہ یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ تمہارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ بس تم تو خود نیک ہو گئے اور تم نے صحیح راستہ اختیار کر لیا، بلکہ اولاد کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے۔ اب یہ ایک اتنی اہم بات ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنی ذاتی زندگی میں بڑا متقی پارسا ہے، نیک ہے، سب اول کا پابند ہے اور دین کے اوپر بھی عمل کرتا ہے، لیکن اولاد کی فکر نہیں، اولاد کہاں جا رہی، وہ اگر بھٹک رہی ہے تو بھٹکنے دو، اور سمجھتا ہے کہ بھائی میرا اپنا کام تو ٹھیک ہے، اولاد تو وہی زمانے کی ہوا ہے، زمانے کا بگاڑ ہے، اس کے اندر اولاد اگر بگڑ رہی ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک صاحب تھے، ایک مرتبہ وہ خود بڑے نیک آدمی، تہجد گزار، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو ان کے بیٹے سے انہوں نے ملاقات کرائی، تو ملاقات میں اس کا تعارف کرنے لگے، یہ میرا بیٹا ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا ہوشیار اور پڑھائی میں بہت آگے ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، مطلب بڑھتے تو کہنے لگا مگر بس ایک ذرا سی بات ہے۔ میں نے کیا کہ ویسے تو بڑا ذہین بھی ہے، زیرک بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ڈگری یافتہ بھی ہے، مگر ذرا بے دین ہو گیا، ذرا بے دین ہو گیا، یعنی گویا اور تو ساری خوبیاں ہیں، یہ چھوٹی سی خرابی ہے کہ بے دین ہو گیا۔ میں لرز اٹھا ان کے جملے سے، اور مجھے لطیفہ یاد آ گیا، ایک حکیم صاحب تھے، تو وہ کسی مریض کا علاج کر رہے تھے، تو علاج کے دوران اس کی
مریض کی موت واقع ہو، انتقال ہو، وہ حکیم صاحب یہ کہتے تھے ہر مرتبہ جب ان کا کچھ خون نکلتا تھا یا کوئی اس کو موشن ہوتے تھے یا کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ یہ تسلی دیا کرتے تھے کہ بھائی اس کا جو فاسد مادہ ہے وہ نکل رہا ہے، نکل جانے چاہیے، فاسد یعنی خراب جو مادہ ہے وہ نکل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی قضا آ گئی اور انتقال ہو گئی۔ اب گھر والے کچھ پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں یہ موت، یہ مر گیا ہے یا بے ہوش ہے یا کوما میں ہے، کیا صورت ہے؟ تو حکیم صاحب کو بلا کے دکھایا تو انہوں نے اس کا بڑا اوپر سے لے کے نیچے تک معائنہ کیا، تو سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، بس ذرا روح نکل گئی، ذرا کی روح نکل گئی ہے اور باقی سب ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ان صاحب نے کہا کہ یہ بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، بڑا ذہین، بڑا زیرک، بڑا ہوشیار، ذرا بے دین ہو گیا ہے، اعوذ باللہ۔ تو یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، بد اخلاقی میں مبتلا ہو رہی ہے، لیکن ان کی اصلاح اور تربیت کی فکر نہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے ذمے صرف اپنی فکر نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی فکر بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کو صحیح راستے پر رکھنا بھی تمہارا کام ہے۔ ایسی اولاد ہو کہ جو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے وہ مکمل ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو، آخرت کی فکر بھی ہو، انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھی ہو۔ یہ فکر ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور آج کل ہم لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہیں، بہت بے پرواہ، اور اس کے نتیجے میں اللہ بچائے بڑا فساد پھیلنے کا امکان ہے، بلکہ فساد پھیل چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کچھ اہل فکر حضرات ہیں جن کو اللہ نے یہ طرف دی ہے، یہ دھن دی کہ وہ اس صورتحال کو تبدیل کریں، اور مدت دراز سے جب بھی میں کوئی حاضری ہوتی ہے یہاں یا کسی اور ایسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں تو وہاں ہمیشہ میری درخواست ہوا کرتی ہے کہ اپنی آئندہ نسلوں کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم خود اپنے تعلیمی ادارے قائم، اپنے تعلیمی ادارے قائم، اور وہ تعلیمی ادارے ایک طرف ہر طرح کے علم و فن میں اعلیٰ معیار کے حامل ہوں، اعلیٰ معیار کے لوگ پیدا کرنے والے ہوں، اور دوسری طرف ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہو کہ جو بگاڑ سے پاک۔ جب ایسے لوگ تیار ہوں گے تو وہ ایک مثال بنیں گے، وہ دوسروں کے لیے بھی ایک نظیر بنیں گے، اور ان سے نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی معاشرے کی اصلاح ہوگی بلکہ ہم تو در حقیقت قرآن کریم نے فرمایا کہ تم خود اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، اے مسلمانوں، تم خود اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو وہ امت ہو جو ساری انسانیت کے لیے پیدا کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکو۔ تو تم خود اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم پوری انسانیت کے لیے پیدا ہوئے، اور پوری انسانیت کے لیے پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمہارا پیغام، تمہارا زبانی پیغام بھی، عملی پیغام بھی پوری انسانیت کے لیے صلاح و فلاح کا پیغام ہونا چاہیے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ مسلم اسکول یا مسلم تعلیمی ادارے قائم کرو تو ہم صرف اپنی بات نہیں کرتے، ہم پوری دنیا کی بات کرتے کہ پوری دنیا کے لیے ہم ایک ایسا
مثال بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس طرح بھی انسان پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے مجسم اسلام کے داعی ہوتے ہیں۔ آج ہمارا آپ جو مسلمان بیٹھے ہیں الحمدللہ، اکثر و بیشتر میرا خیال ہے جو ہم مجھے نظر آ رہے ہیں تو وہ سب کانٹینٹ آف انڈیا سے ان کا تعلق رہا ہے کبھی، تو یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ سارے کے سارے تھے وہاں پر، ہندو تھے اور مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ سب سے پہلے اسلام جو آیا جزیرہ نمائے ہندوستان میں، سب سے پہلا اسلام مالابار کے علاقے میں آیا۔ مالابار جو آج کیرالہ کہلاتا ہے، وہاں سب سے پہلا اسلام کس طرح آیا؟ کوئی جہاد نہیں، کوئی تبلیغی جماعت نہیں، کوئی عالم نہیں، بلکہ کچھ تجارت کرنے والے لوگ تجارت کی غرض سے مالابار پہنچے اور وہاں پر انہوں نے تجارت کے ان اصولوں پر عمل کیا جو اسلام کے بتائے، اور اسلام کے بتائے ہوئے جتنے بھی اصول ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے خلاف فلاح کا ضامن ہے۔ اس واسطے انہوں نے جب ان اصولوں کے مطابق تجارت کی اور دوسرے لوگوں نے دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے عمل کو دیکھا، ان کی دیانتداری کو دیکھا، ان کی امانتداری کو دیکھا، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو اسلام کی طرف کشش کر اور ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے اسلام اس طرح ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور اسلام جو ہے وہ مختلف جنگوں کے ذریعے پہنچا۔ ایسا واقعہ اس کے بالکل برخلاف، انڈیا میں سب سے پہلا اسلام اس طرح ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے ایسی نسل پیدا کریں جو ایک طرف اپنے دین کی حامل بھی ہو اور اخلاق و کردار اس کا بہترین ہو، اور دوسری طرف دنیا کے ہر علم و فن کے اندر وہ مہارت بھی رکھتی ہو، تو یہ بذات خود پوری انسانیت کی خدمت ہے۔ اس میں کوئی تعصب نہیں، اس میں کوئی گروہ بندی نہیں، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں، یہ تو پوری انسانیت کی خدمت۔ اس واسطے ایسے تعلیمی ادارے یہ قابل خیر مقدم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کوشش میں برکت عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور سے اس ملک میں یہ بہت عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت میں جو شخص جتنا حصہ لے، جس طرح لے، کوشش سے لے، پیسے سے لے، محنت سے لے، جس طرح بھی حصہ لے، وہ انشاءاللہ عبادت کا ثواب اس کو انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور اس میں اس تعلیمی ادارے کے اندر جو نیت ہو، وہ نیت انسانیت کی خدمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خدمت، کہ ہمارے خالق نے ہمیں کائنات دی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، ہم اس سے کس طرح نفع اٹھائیں اور کس طرح اس کو استعمال کریں، کس طرح اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، اور کس طرح اس کو کون سا طریقہ اس کا جائز اور کون سا ناجائز ہے، یہ علم حاصل کر کے ہم اس کو اگر امپلیمنٹ کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، کہ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رام کر دیا، رام کر دیا، تمہارے تابع فرمان بنا دیا، تو اس کے اندر چلو پھرو، ہم چوکی بنا کے دیا، وکلوا من رزق، اللہ نے جو رزق کو پیدا کیا ہے اس کو کھاؤ، استعمال کرو، لیکن بس یہ نہ بھولنا
کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آخر میں لوٹ کر اسی کے پاس جانا۔ لہذا یہاں رہتے ہوئے جو کام کرو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرو اور اس کے ناراضی سے رہو۔ تو بھائی میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو جو اس قسم کے تعلیمی ادارے کہیں بھی قائم کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان اداروں کے ساتھ تعاون بھی کریں، اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں اور وہاں پر تعلیم و تربیت کے ماحول میں ان کو پروان چڑھانے کی فکر کریں، تاکہ ان کا اصل جو مقصد وجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کام میں مکمل کامیابی عطا فرمائے اور اس راستے کی رکاوٹ کو دور فرمائے اور اس کو اپنے صحیح مقصد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔